سرکاری فورسز کو استعمال کرتا ہے. کتنے ممالک نے یہ بات کی ہے؟ کسی ایک ملک نے نہیں. دنیا کے 2 درجن ممالک ایسے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے، اور اس بات کو اب تقریباً سارے متفق ہیں کہ تقریباً 2 درجن انٹرنیشنل دہشت گرد آرگنائزیشنز کے فٹ پرنٹ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں. اور کیا سی ایم کے پی اپنے آئی جی سے یا اپنے کسی اور سے پوچھیں کہ جو تشکیلیں آ رہی ہیں اس میں 70% افغان شہری خود شامل نہیں؟ کاروائی کر کے جاتے کہاں ہیں؟ کہاں سے کاروائی کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ٹریننگ کیمپس کہاں پہ ہیں؟ یہ سارے کے ساری چیزیں اگر یہ افغانستان میں ہیں تو ابہام پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اب آپ ابہام جان بوجھ کے پیدا کرتے ہیں. ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، افغانیوں کو، غیر قانونی افغانیوں کو واپس نہیں بھیج سکتے، ان پر ایکشن کی بجائے ان سے بات چیت ہونی چاہیے. یہ نرم رویہ، یہ نرم گوشہ، اس کی کوئی وجہ ہے؟ کوئی تو ایسی عزیز داری یا کوئی تو آپ دونوں کے درمیان کوئی ایسی چیز مشترک ہے. میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، 11 سال سے پی ٹی آئی کے کسی اہم عہدیدار پہ، کسی وزیر، مشیر اور لیڈر پر حملہ نہیں ہوا، اور اس 11 سال میں پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو کے پی کے میں موجود ہیں، وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، ان پہ حملے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بولتے ہیں دہشت گردوں کے اگینسٹ، اور آپ ابہام پیدا کرتے ہیں عام لوگوں کے ذہن میں، ابہام پیدا کر کے گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی ہو، باقی دہشت گرد گروپس ہوں، وہ کے پی میں آپریٹ کر سکیں، اور وہ ان کو کوئی ان کے اگینسٹ ایکشن لینے میں مشکل ہو، اور عام آدمی جو ہے اس کی کسی حد تک ہمدردی جو ہے وہ اس سائڈ پہ جائے. یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ آج بھی موجود ہے کہ اے این پی پہ حملے اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی دہشت گردی کے خلاف کھل کے بولتے ہیں. آپ کا سپوکس پرسن آج کے دن تک بھی دہشت گردوں کو کھل کے اس کی نہ مذمت کرتا ہے، نہ سامنے آ کے وہ ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتا ہے. اسٹریٹ موومنٹ میں 3 صوبوں میں آپ چلے گئے، کے پی، پنجاب اور اب سندھ، کسی اسٹریٹ میں آپ کو کوئی شہید نہیں ملا، کوئی شہید کا گھر نہیں ملا کسی اسٹریٹ میں کہ اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے. جہاں بھی آپ گئے ہیں، آپ نے قومی بیانیے کے اگینسٹ آپ پوزیشن لیتے ہیں، اور اس پوزیشن کے اگینسٹ کیونکہ آپ اس کے بینیفیشری ہیں، اور آپ ہی کے ایک وزیر اعلیٰ نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو کہا کہ ہم اگر لڑیں گے تو پھر ہم بھی اے این پی، جے یو ایف، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بن جائیں گے. یعنی سیاسی فائدہ لینے کے لیے اور بزدل ہونے کی وجہ سے 2 وجوہات کی بنیاد پر آپ یہ سٹینڈ نہیں لینا چاہتے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگ شہید کیے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ واقعات کے پی میں ہوئے ہیں، اور 2025 میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں. کوئی 25% سے زیادہ واقعات پچھلے سال سے 2024 میں ہوئے ہیں، اور میجورٹی واقعات جو کے پی میں ہوئے ہیں. اسی لیے تو آپ سی ٹی ڈی نہیں بناتے.
آدھے سے زیادہ اضلاع میں کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں ہے. کے پی کے ایک بھی ڈسٹرکٹ میں سیف سٹی اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ سیف سٹی ہونے سے ہو سکتا ہے دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور کاروائی سے پہلے اور بعد میں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. آج کے دن تک پشاور میں بھی آپ نے 25 سے 30% کیمرے لگائے ہیں, وہ بھی 75% نامکمل ہے. دنستہ آپ کر رہے ہیں, دنستہ آپ نے فورینزک لیب نہیں بنائی, دانستہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اداروں پہ آپ نے پیسے نہیں خرچے. آپ کا ایمان بھی متزلزل ہے اور آپ کی سیاسی ول بھی, کیونکہ آپ بینیفیشری بننا چاہتے ہیں اس مبہم بیانیے کے. میں دوبارہ آپ کو بتا دوں, کوئی وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی عام رہنما, قومی بیانیے کے اگینسٹ کوئی بات چیت, کوئی گفتگو, کسی قسم کی ابہام یا مبہم گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی. آپ سٹریٹ موومنٹ چلائیں, 100 دفعہ چلائیں, سیاسی تحریک چلائیں, 100 دفعہ چلائیں, لیکن پاکستان کے استحکام اور پاکستان کے اگینسٹ وہ دہشت گرد جنہوں نے نہ ہماری مسجد چھوڑی ہے, نہ مدرسہ, نہ بازار چھوڑے ہیں, نہ اسکول, جنہوں نے نہ بچے چھوڑے ہیں, نہ سیکورٹی فورسز, آپ ان کے بارے میں اگر بیانیاں بنانے کی یا نرم رویہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے. آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے. اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان. کوئی یہ ناقابل برداشت ہے. یعنی ایک سائڈ پہ 1200 سے زائد لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں. کتنا خون چاہیے آپ کو اور کہ جس سے آپ کی غیرت آ سکے, یا آپ میں کوئی پاکستانی ابھر سکے, یا آپ میں کوئی ایمان کی رتی سامنے آ جائے. کتنے لوگوں کے سر اٹھا کر اس کے فٹ بال کھیلے گئے, کتنے لوگ ہمارے بچے بچیاں ہیں جو یتیم ہوئے, اور کتنے ایسے بچے بچیاں ہیں جنہیں بمبوں سے اڑا دیا گیا ہے. 60 سے 70% واقعات کے پی کے میں ہوئے ہیں. سٹریٹ موومنٹ چلانا ضروری ہے یا وہاں پر شہداء کے ساتھ کھڑے ہونا, سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا ضروری ہے, دہشت گردوں کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اور آپ کا بانی سمجھتا ہے کہ جتنا ملک میں انتشار ہوگا, جتنا فساد ہوگا, اتنی ریاست کمزور ہوگی. ریاست کمزور ہوگی تو بلیک میل ہوگی, بلیک میل ہوگی تو پھر میرا فائدہ ہوگا. اسی لیے آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں, اسی لیے پاکستان کے اگینسٹ باہر لابنگ کرتے ہیں, اسی لیے آپ دہشت گردوں کے لیے نرم رویہ رکھ کے ریاست کو وہاں سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بار بار آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں. کوئی نرمی نہیں رکھیں گے, کسی چیز کا خیال نہیں کریں گے. اگر کوئی ایک لفظ بھی دوبارہ کے پی یا آپ کے کسی رہنما کی طرف سے دہشت گردوں کے حق میں آیا, مبہم ہوا, آپ نے ابہام پیدا کیا, کلیئرٹی سے سن لیں, پاکستان میں دہشت گردی کی گنجائش نہیں. ہر دہشت گرد کو وہی انجام ہوگا پاکستان میں, وہ کسی مذہب, کسی فرقے, کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو, جو کسی شفاق آدمی کے ساتھ ہونا چاہیے. کسی ہمدرد کو وہی ٹریٹ کیا جائے گا جو دہشت گردوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے لوگوں کے سروں کے فٹ بال بنے, ہماری سینکڑوں ہزاروں شہادتیں ہوں, اور آپ اپنا بیانیہ بنا کر سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کریں. اگر آپ میں پاکستانیت اتنی نہیں ہے, افغانستان سے اتنی محبت ہے, تو تشریف لے جائیں, نہیں تو ہم چھوڑ آتے ہیں آپ کو. کوئی چھوٹی طاقت ہو یا بڑی, کوئی جہازوں سے حملہ آور ہو یا خودکش بمباروں سے,
اس کا وہی علاج اور وہی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا جو ہم نے مئی کی جنگ میں کیا ہے, اور اس میں بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. پاکستان کے اندر اور پاکستانیوں کے خون سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے, نہ بیانیے کے ساتھ نہ ہتھیاروں کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, اگر گورنمنٹ چاہے, حکومت چاہے تو اڈیالہ کا داخل ناکہ جو ہے وہ کراس نہیں ہوتا, لیکن لاہور دیکھا جائے یا کراچی دیکھا جائے تو یہ اتنا فری ہینڈ, اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی 26ویں 27ویں کے بعد ایک اور اچھی ترمیم آ رہی ہے؟ دیکھیے مجھے پورا آپ کا کوشچن صحیح طرح ذرا کلیئر. ایک طرف وہ ناکہ نہیں کراس کر سکتے وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں, اور دوسری طرف دیکھا جائے تو لاہور کی سر گزارش یہ ہے, دیکھیں سیاسی ایکٹیویٹی کی انہیں اجازت ہے, وہ 100 بار کریں, لیکن وہ جلسے جلوس کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے. وہاں جو اڈیالہ کے باہر بھی دھرنا ہوتا ہے, وہ دھرنا بھی اگر وہ کسی اصول ضابطے سے دیں, اس سے کوئی وہاں عام آدمی کی زندگی متاثر نہ ہو, وہاں ہزاروں قیدی ہیں, ان کی جان کو خطرہ نہ ہو, تو ہمیں اس کی بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے نہ کوئی اختلاف ہے, اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے روکا جائے, لیکن صرف اس کے قانون اور آئین کے دائرہ کار میں رہا جائے. جی پلیز. آپ نے کہا کہ کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی. 2001 میں پہلی بار نیک محمد منظر عام پر آیا تھا اور دہشت گردی شروع ہوئی تھی وزیرستان سے. اس وقت سے ہم سن رہے ہیں کہ کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی. 2026 آ گیا تو یہ کب تک اجازت نہیں دی جائے گی؟ ایک تو وہ سال مینشن کرے کہ ہم انتظار کریں اس کا. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم ان کو افغانستان کے اس پار دھکیلیں گے, لیکن پختونوں کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے 92 سیٹ, آج بھی ان کے پاس ہے 115 سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا, وہ جیت گئے ہیں. تو یہ فیصلہ یہاں سے کیسے ہوگا کہ آپ مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کو اس طرف دھکیلیں گے؟ تیسری بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا کنٹریبیوشن ہے, کیا پرائم منسٹر اور وفاقی وزراء نے دورہ کیا, کیا وہ پشاور بیٹھ گئے ہیں کہ یہ صوبہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن بڑھائے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, ایپیکس کمیٹی کی جو سفارشات ہیں اس پر عمل کیسے کیا جائے, اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے, کیونکہ ابھی تک کسی نے دورہ تک نہیں کیا. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ وزیر داخلہ کوئی 1 درجن سے زائد صرف کے پی کے دورے کر چکے ہیں, اور اسی طرح وزیر اعظم بھی گاہے بگائے جاتے ہیں. ہر مہینے 2 دفعہ انٹیریئر منسٹری میں سی ٹی, جسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈرائیو ہم کہتے ہیں, اس کی میٹنگز ہوتی ہیں جسے انٹیریئر منسٹر خود ہیڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد تقریباً ہر مہینے نہیں تو ہر دوسرے مہینے وزیر اعظم کاؤنٹر ٹیررزم کی اس میٹنگ کو خود چیئر کرتے ہیں, جس میں 4 صوبوں سے تمام اعلیٰ افسران کو اور وزیر اعلیٰ ان کو دعوت دی جاتی ہے, اور تمام سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ ادھر موجود ہوتے ہیں. اسی میٹنگز میں آپ کے لیے عرض کر دوں کہ یہ وزیر اعلیٰ تشریف نہیں لاتے. اسی میٹنگز میں یہ ان کی جو ذمہ داری کا احساس دیکھیں. اس کے بعد جو سی ٹی ڈرائیو ہے, میں کسی دن انشاءاللہ ہم آپ تمام وہ لوگ جو ٹیررزم پہ لکھتے ہیں, جو اس پہ بڑا غور کرتے ہیں, ہم بریفنگ دے رہے ہیں جس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے 2 درجن نکات ہوں گے, اور ہم آپ کو 4 صوبوں کے جو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا تھا اس کی کس پوائنٹ پہ کتنی کنٹریبیوشن ہے وہ بتاؤں. جس کا میں نے ایک آپ کو بتایا, ایک پوائنٹ ہے سیف سٹیز. پنجاب کا کوئی ضلع ایسا نہیں جس میں سیف سٹی آپریٹو نہیں ہے, اس کی تحصیلوں تک چلے گئے. فورینزک لیب کب سے کہا جا رہا ہے, آج کے دن تک اس کی اینٹ نہیں رکھے گئی. سی ٹی ڈی جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی بہتر فورس بنانی ہوتی ہے, آج بھی آدھی سے زیادہ ڈسٹرکٹس کے پی میں اس کی نہیں ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو وہاں 2 درجن جو دوسرے نکات ہیں اس میں ہم آپ کو بریف کریں گے, اور میں نیم اور شیم نہیں کرنا چاہتا, یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ہمارے سیاسی مخالف ہے. بھئی میں تو وہ بات کرتا ہوں ایز اے اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر کہ جو میری ذمہ داری ہے. اس میں وہ سب سے پیچھے اگر کوئی صوبہ ہے تو وہ کے پی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈرائیو میں, جس کے 2 درجن نکات ہیں جسے وزیر اعظم خود ہیڈ کرتے ہیں. باقی آپ کہتے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ ہے, ان کے پاس مینڈیٹ فارن افیئرس کا نہیں ہے, ڈیفنس کا نہیں ہے,
इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं है, बॉर्डर मैनेजमेंट का नहीं है, उनके पास मैंडेट है सेहत का, तालीम का, अमनो अमान का। उन्हें वो तमाम कुछ हमारे आइन में दिया गया है। वो ये फैसला नहीं कर सकते कि किस मुल्क से कब बात करनी है और कब नहीं करनी। वो ये तमाम चीजें हम उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं, लेकिन अपने मैंडेट को दहशत गर्दी के लिए, नरम रवैये के लिए इस्तेमाल करने की ना आइन में इजाजत है, ना हमें इजाजत है। एक मिनट, हाँ जी जी। अफगानिस्तान के हवाले से रियासत की क्या पॉलिसी है? क्या बातचीत के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं या अभी भी गुंजाइश है? जी आप भी साहब ये बताएं, आपने जो बातें की हैं बड़ा क्लियर मैसेज दिए, तो आपके पास लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से ऑप्शन है? अगर दोबारा से इस किस्म की कोई हाल होती है तो कौन सा रास्ता देखिए, करेंगे? आपने अनाउंसमेंट तो कर दी है। देखिए गुजारिश ये है कि हम एक सियासी हुकूमत है, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह का कोई गवर्नर राज या इस तरह की कोई बात की जाए, क्योंकि हम सियासी हुकूमत है। हम ये आईनी इख्तियार होने के बावजूद इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्यों ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते? क्यों कौमी बयानिए में दरार डालते हैं? क्यों दहशत गर्दी के बारे में होने वाली एफर्ट्स में साथ नहीं देते? क्यों अपने आप को अलग थलग रखते हैं उस पॉलिसी, उस बयानिए से जो कि एक नेशनल पॉलिसी इनकी मर्जी से बनी है? जो आखिरी नेशनल एक्शन प्लान है वो इनके लीडर बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा के होते हुए तश्कील दिया गया था। मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो गुजारिश ये है, हम सियासी हुकूमत होने से ऐसे काम नहीं करना चाहते जो आइन में दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि ये समझ जाएं, और ये तो वैसे ही अंडर 19 बच्चा है, इसको यही नहीं पता चलता कि कहाँ क्या बात करनी है, फिर इसको बाद में माफिया मांगनी पड़ती है। तो मैं मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता। बन रही है, ईरान में एहतजाज हो रहा है, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान की अब तक सूरत हाल है। आप ये नहीं चाहते कि बैठ के बात की जाए, ये यहाँ से या दावत दी जाए कि केवीके के जो काम है उनके साथ? गुजारिश ये है, ये वजीर आला बने, वजीर आजम ने फोन किया इन्हें। 2 दिन बाद वजीर आजम हाउस में इजलास था, किस पे? किसी सियासी पॉइंट पे नहीं, बल्कि इजलास था काउंटर टेररिज्म की उस कमेटी का जिसे वजीर आजम हेड करते हैं। उसमें तमाम वजीर आला आए, अगर नहीं तशरीफ लाए तो ये नहीं लाए। और जैसे ही एनएफसी का इजलास हुआ तो 2 दिन जाते रहे, क्योंकि वहां से पैसे मिलने थे। यानी मुझे ये बताइए, इनको कौन सी चीज रोकती है कि काउंटर टेररिज्म या दहशत गर्दी के अगेंस्ट आप उसकी मीटिंग्स में भी शिरकत नहीं करते? चलें, आप नहीं कर सकते, आप में हिम्मत नहीं, आप बुज़दिल हैं, कम अज कम आप वो जो कौमी बयानिया है उस पे अबहाम तो पैदा ना करें। इस तरह की बातें करके अफगानिस्तान को कितने मासूम बनते हैं जी, उनको सबूत दे दीजिए। अभी कोई सबूतों की कमी है? पूरी दुनिया चीख रही है। दुनिया की हर बड़ी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर फुटप्रिंट किसी एक मुल्क में 2 दर्जन के हैं तो वो अफगानिस्तान है। अभी कोई इसमें कमी है? तो बात यह है, ये जानबूझ के करते हैं, और लेकिन इस तरह का किया हुआ बड़ा लंबा भुगतना पड़ता है। जो हमारे हालात हैं, हर दूसरे दिन ये खबर देखने को मिलती है कि 10 जो ख्वारिज हैं वो हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड, उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया है। आप वज़ीर दाखिला हैं, आपकी क्या इतलात है कि अफगानिस्तान ये जहाँ से भी ये ख्वारिज आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, और हम क्यों कैपेबल नहीं है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन करके वंस फॉर ऑल उनको खत्म करें? हर रोज एक कैंपेन जो इनडायरेक्टली लिंक हो जाती है एक पोलिटिकल पार्टी के साथ, और फिर वो उनके साथ जो हमदर्दी का कार्ड है वो खेलते हैं। तो पश्तून भी इस हवाले से मजलूम बने हुए हैं, पीटीआई भी है, और ये स्टेट की जो पॉलिसी है इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान ऐसे समझता है कि सारी जो स्टेट की मशीनरी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट लग रही है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि समझने की यह जरूरत है कि तकरीबन कोई 26-2700 किलोमीटर का बॉर्डर है उनके साथ, और बॉर्डर की सिक्योरिटी बॉर्डर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक दोनों मुल्क ना करें। हमारे पास तो बड़े महदूद वसाइल हैं। ये तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी उनके बॉर्डर सिक्योर नहीं होता जब तक कि दूसरी साइड मैक्सिको या दूसरा मुल्क साथ ना दे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं,
2025 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ IBOs हुए हैं 75,000 के करीब। सबसे ज़्यादा दहशत गर्द इस ड्राइव में इस साल में मारे गए हैं पिछले 20 साल में। सबसे ज़्यादा वसाइल पाकिस्तान की हुकूमत ने दहशत गर्दी काउंटर टेररिज्म ड्राइव पर इस पर लगाए हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। यकीनन एक लंबा बॉर्डर है और एक बड़ी एक साइड पे जो हमारा हमसाया है जो कि बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे कोई 8-10 गुना ज़्यादा वसाइल रखता है, वो पैसे लगा रहा है, और दूसरी साइड पर एक ऐसा मुल्क जिसकी बॉर्डर जो है वो कई हज़ारों मील में हमारे साथ लगता है, वो वहाँ से दहशतगर्द ट्रेन कर करके धकेलता है। तो ये आसान जंग नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान से पहले एक दुनिया की मानी बड़ी ताकतें यहाँ कुछ देर रहीं, लेकिन वो भी इस पे कंट्रोल ना कर पाई। इसको अगर किसी ने ख़त्म किया, करके दिखाया, तो वो पाकिस्तान ही था। 13 से 18 के दरमियान ये दहशतगर्दी ख़त्म हुई थी। ये दहशतगर्दी जो पीक पे थी 2012-13 में, वो 2017-18 में ये सबसे लोस्ट पे थी। इसमें उस वक़्त किया क्या था? उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल फोर्सेस के पीछे, सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस को यक जुबान हो के एक बयानिए के साथ खड़ा कर दिया था। आज भी पॉलिटिकल फोर्सेस को एक बयानिए के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस इस काबिल है कि इस जंग को जल्द जीत जाएंगी, और हम जीत रहे हैं हर आए दिन के साथ। थैंक यू साहब। ये बता दें बुनियादी तौर पर, आपने यकीनन मसले की निशानदेही भी कर दी और मसले के जो बुनियाद बने वो कर दिया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा मजमूई तौर पर एक मुश्तरका अलामिया जारी करता है जिसमें मुस्लिम लीग नून के लीडर्स भी शामिल थे, उसमें पीपल्स पार्टी के लीडर्स भी शामिल थे, उसमें ANP के लीडर्स भी शामिल थे, तमाम जमातों ने। तो विफाक उस मुश्तरका अलामी पर अमल दरामद में मसला क्या है सर? देखिए, अमल दरामद के लिए ये इकाइयाँ हैं और इनकी अपनी जिम्मेदारी है। जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके 50% से ज़ायद पॉइंट जो है वो सूबों से मुतल्लक है, वो सूबों ने करने हैं। बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में किसने कन्वर्ट करना है? अपनी पुलिस फोर्स और बाकी इदारों को थानों से लेकर और सिटी जो कि काउंटर टेररिज्म तक के किसने बेहतर करना है? बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर, जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट है, उसका नेक्सस क्राइम के साथ है, उसका नेक्सस नारकोटिक्स के साथ है, उसका नेक्सस बैड गवर्नेंस के साथ है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सूबों का बड़ा अहम रोल है। आप पंजाब देख लें, उसमें दहशतगर्दी कम क्यों है? अदारे फाल हैं। आप जब तक ये अदारे फाल नहीं होंगे, तो ये अगर कोई इंफॉर्मेशन भी देता है कोई इदारा, जो कि हमारे अदारे देते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ऑन ग्राउंड सूबों ने अपनी कैपेबिलिटी ही इस्टेब्लिश नहीं की। तो ये सूबों और वफाक को मिलकर करना है। वफाक की तरफ से कोई कमी नहीं है और हमने सब ने मिलकर करना है, अगर ये मिलकर करना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी